أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين اللہ الہ الواحد توحید کے منکرین، توحید کے اسباق، تعلیم، تربیت اللہ کے کلام پاک کے ذریعے سے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے، اسی طریقے سے اس امت سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے دیے جانے کے باوجود بھی لوگوں کا ایک بڑا حصہ ایسا رہا کہ نہ صرف اس کا انکار کیے، اس دین کا، اس طریقے کا، جس طریقے کے اوپر جینے کے لیے، رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر زندگی دی اور یہ طریقے بتا کر اس میں تمہاری آزمائش ہے، اس میں کون کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے، زندگی سب کرتا ہے، اس کے مطابق آخرت کا انجام ہوگا۔ تو سابق آیت میں ذکر تھا کہ وہ شخص جو غلطی پر ہے، غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر دوسروں کو اس کی تاکید کرتا ہے، اچھے راستے سے روکتا ہے، ان کے لیے ایک نہیں دوہرا عذاب کے مستحق ہے۔ ایک تو خود نہ کرنے کا، دوسرے کو کرنے سے منع کرنے کا۔ اس کے متعلق وضاحت پیش کی کر دی گئی۔ موجودہ زمانہ تو اس کا نمونہ بڑے واضح طور پر پیش کرتا ہے۔ ساری دنیا اس سے، حقیقی اسلام سے، حقیقی اسلام پر ٹکے ہوئے لوگوں سے اور ان کے مذہب کو ختم کرنے سے، اس میں تبدیلیاں لانے سے، اس میں کمزوریاں پیدا کرنے کے لیے سب ایک جٹ ہو کر، ایک جیسے ہو کر اپنی ساری توانائی، طاقت، بلکہ اقتدار اور اقتدار اعلیٰ کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسی کیفیتیں پہلے بھی ہوتی رہی تو ان کا آخر کار انجام کب ہوا اور کیسے ہوا؟ جلد ہونا یہ ضروری نہیں ہے، وہ وقت اللہ تعالیٰ کے پاس مقرر ہے۔ اس پہلو کو آج کی عنایتوں میں ہے کہ ایسے انسانوں سے پہلے بھی لوگوں نے، شیطانی طاقتوں کے پرستاروں نے اپنے طریقے سے ہر قسم کی چالیں چلی، تدبیریں چلی۔ عربی کا لفظ مکر اردو میں بھی وہی ہے، استعمال ہوتا ہے، مکر و فریب۔ اس جیسے معاملات کرنے والا، یہ ذہن رکھنے والا، فکر کرنے والے کو مکار، عربی میں مکار ہی کہیں گے۔ لفظ عربی اردو میں بھی جو کہ تو معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ تو ان سے پہلے بھی یعنی ہر قسم کے ہتھ کنڈے، طاقت کے، آپسی اتحاد کے، اقتداری طاقت اور قوت کی، دنیاوی اعتبار سے ڈومینیشن ہے، اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس راستے میں آگے بڑھنے کے لیے ہر کوئی طریقہ اختیار کرتے رہے ہیں، پہلے بھی کر بھی رہے ہیں۔ جو کرتے رہے تھے اس کے انجام کو قرآن نے جگہ جگہ ذکر فرمایا۔ تو کیوں کیا ایسا؟ اللہ نے ایسا کرتے رہیں گے، اس سے بچ نہیں پاؤ گے۔ لیکن فضل اور مہربانی کرتے ہوئے نمونے پیش کر دیے۔ بعد میں جو ہونے والی چیزیں، یہ انجام بعد میں آئے گا، اس کا کچھ پہلو دنیا میں بھی ہوگا، ان کے ساتھ دنیا میں ہوا۔ یہ قانون الہی میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کا غیظ و غضب ان کے اوپر آیا، ایسی شکل میں بنی، وہ اپنے گھروں میں ہیں، یہ عام گھر بھی نہیں، خاص اور مضبوط جیسے گھر،
اس لیے نمونے میں، روایتوں میں، تفسیروں میں اس کے تحت مزید وضاحت آتی ہے۔ سب سے پہلا اشارہ ہے اس کے طرف جو بتانا ہے، نمرود بن کنعان جو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جن کے لیے آگ وغیرہ تیار کر کر بڑے ٹاور کی شکل میں کیا تھا، بلکہ ایک بہت بڑا ٹاور بنایا تھا جس کی بنیاد نے کم از کم 1 میل طول و عرض میں اتنا اونچا بنا کر ہمارے اپنے لحاظ سے مسخرہ پن، ان کے اعتبار سے باطل پرستی پر، عقیدے کی بنیاد پر، پھر آسمان میں ابر والے آسمان میں تیر کو برسایا، کہنے لگا اگر ان معبودوں کے سوا، جیسا کہ ہم 20 بتوں کو، 20 چیزوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی کام کے اعتبار سے ان کو معبود کا درجہ، بھگوان، دیو وغیرہ وغیرہ جو کہتے ہیں، ان کے سوا اگر کوئی ہے، جیسا کہ پیغمبر کا اعلان کر کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اگر ہے تو میں اس کو مار دیا۔ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں، قرآن کی ہر آیت اس کے ایک پس منظر کے ذات ہے۔ تو اس سے ہٹ کر بھی تمام کے تمام وہ مضبوط بلڈنگیں بنانے والے، قلعوں کے جس بنانے والے، تعیش پسند ساری کی ساری چیزیں اپنے گھروں کے اندر بھی بند ہو کر سمجھنے والے کہ ہم پوری طرح مامون ہیں، محفوظ ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا جب منشا تھا، جب اس وقت ان کی اپنے غضب کا اظہار کرنا تھا ان کے پر، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی ساری کی ساری بنیادیں سمیت ان کے اوپر اپنے ستون یعنی پلرز کے ساتھ فخر علیہم السقف، ساری کی ساری چھتیں انہیں کے اوپر گر گئیں، وہ نیچے رہے، محل، مکان، بلڈنگ کی بقا پلرز، دیواروں کے اوپر ہے، نیچے کی بنیاد سے جب اکھڑ گئیں ان کے پر گر گئے۔ زلزلے کا تھوڑا جھٹکا آتا ہے تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتے ہیں، 20 تصاویر ہیں، 20 واقعات ہیں، وقتاً فوقتاً کمیونیکیشن نظام کے عام ہونے کی وجہ سے دنیا کے طول و عرض میں کہاں کیسے ہوتا ہے، آج کے زمانے میں قدرت کے غضب کے نمونوں کی تفصیل مشاہدے میں کم و بیش ہر انسان کے مشاہدے میں بھی۔ یعنی مکان ایسے نہیں گرا، بالکل یوں بیٹھ گیا، ان کے اوپر سے ساری کی ساری چھت سمیت ان کے پر گرا کر دنیا کے اندر یہ کر دیے۔ تم دنیاوی طاقت، زور، انجینئری وغیرہ کے فن و کمال کی بنیاد کے اوپر جو مضبوط سے مضبوط سمجھ بیٹھے تھے، وہ طاقت بھی اسی نے عطا کی تھی، وہ سمجھ بھی اسی نے عطا کی تھی، وہ نعمت بھی اسی نے عطا کی تھی، تم نے نعمت دینے والے کی نعمتوں کی ناقدری کی، نعمتوں کی قدر کرنے والوں کی مخالفت کی، ان کا خاتمہ کرنا چاہا، ان کو ظلم و زیادتی سے دوچار کیا، آج بھی دنیا کرتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس اس طریقے سے آیا، لا یشعرون، سمجھ، شعور، احساس والی کیفیت جو انسان کے اندر ہے، ہلکا سا اشارہ کسی انگلی ملے گی تو فوراً محسوس ہوتا ہے کسی نے ٹچ کیا ہے۔ تو سمجھنے کا بھی وقت باقی نہیں رہا، محسوس تک نہیں کر سکتے کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ کہنے کی بھی نوبت نہیں۔ ایسا بار بار ہوتا رہا ہے، پھر بار بار انسانوں کو آباد کرتے رہے، اب کہیں کہیں سختوں کو ہوتے چلتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا
جب اس طریقے سے پورا غلبہ حاصل کر چکے ہوگے نافرمانی کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ انجام اس دنیا میں اس کائنات کو ختم فرما دیں گے، لیکن یہ آخری فیصلہ نہیں ہوگا۔ ثم یوم القیامتی، پھر روز حشر، قیامت کے دن، یخزیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑا رسوا کرے گا، عذاب کے مختلف شکلیں ہوں گی، ذی شعور انسان کے لیے، غیرت مند انسان کے لیے، یا یوں کہو عزت دار انسان کے لیے۔ قتل، مار پیٹ، یہ اس کے لیے اتنا بڑا عذاب نہیں، رسوائی والی کیفیت ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی زمین کے اوپر قدم رکھ کر جینا نہیں چاہے گا۔ تو عذاب ایک احساس والی کیفیت، ذلت والا بھی عذاب ہوگا، اور دوسرے عذابات کی مختلف اقسام ہوں گی۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کر دے گا، وَيَقُولُ، اور ان کو ہتک کرتے ہوئے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے، تمہارے بلنگ بانگ دعوے جس بنیاد کے پر دنیا کے اندر فلاں فلاں چیز کو خدا کی خدائی کے اندر، قدرت کے اندر، بد اعتقادی کے اندر، طاغوتی شیطانی طاقتوں کے تحت میں آ کر یہ ہمارا یہ کر سکیں گے، یہ چیز کام آئیں گی، وہ چیز کام آئیں گی، چلو مادی اعتبار سے ہتھیار وغیرہ کی بنیاد بنا لو، یا جو کچھ بھی کر لو، مال و متاع کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ چیزیں بنی تھے نا تمہیں، تو جب گرفت پکڑ اللہ کے پاس ہوگی، کوئی نہ کوئی سہارا دینے ہونا نا تمہیں، جس بنیاد پر تم کیا کرتے تھے، پوچھے گا میرے ساتھ میرے برابر کا درجہ دے کر یہ ہماری حاجت روائی کرتا ہے، ایسا درجہ دے دیا تھا تم نے، یہ ہمیں طاقت عطا کرتا ہے، ایسا درجہ دے دیا تھا، یہ ہماری مصیبت میں کام آتا ہے، کسی دیو کے اوپر، کسی چیز کے اوپر، ایسا درجہ دے دیا تھا، یہ ہماری مدد کرتا ہے، ایسا درجہ دے دیا تھا، یہ ہماری عمر کو بڑھاتا ہے، ایسا درجہ دے دیا تھا، یہ ہم کو بیماری سے صحت دلاتا ہے، ایسا درجہ دے دیا تھا، یہ ہم لاولد ہیں تو یہ ہمیں اولاد عطا کرتا ہے، ایسا درجہ دے دیا تھا، یہ بڑی مشکل میں کوئی ہٹا نہیں سکتا، انہیں ہٹا سکتا ہے، اس کے پاس یوں کر لو، ایسا درجہ دے دیا تھا۔ تو اللہ پوچھے گا آخر کہاں گئے تمہارے، کہاں گئے؟ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ کر تم تشاقون فی، ہر نبی کا، نبی کے ماننے والوں کا، اللہ کی کتاب کے اوپر ان کو مشقت میں ڈالتے تھے۔ کوئی مشقت والا ہی لفظ ہے، عربی کا جو تشاقون، تتشاقون اصل لفظ ہے، یہ تشاقون وہ تبدیلی والی کیفیت ہوتی ہے۔ اب ان کو مشقت میں ڈالنا، تکلیفیں دینا، مصیبتیں دینا، تو یہ دو باتیں ہوئی، ایسا کرنے والے کو انہیں بچنے والا نہیں ہے، دوسرے یہ مشقت اٹھانے والوں کو یہ بھی پیام ہے، یہ تم نے جو ظلم برداشت کیے ہو، جو مشقتوں میں پڑے ہوئے ہو، اللہ کی اطاعت کرنے کی بنیاد پر، اللہ کو ماننے اور اس کی فرما برداری کرنے کے عقیدے سے نہ ہٹنے کی بنیاد پر، یہ بیکار نہیں جائے گا۔ حشر میں ایسا ہوگا، جب یہ ہوگا چونکہ رسوا کرنا ہے، رسوا کس کے سامنے کریں گے؟ ایمان والے بندوں کے سامنے، یہ جن کو ان لوگوں نے دنیا میں ذلیل کیا تھا، کمزور سمجھے تھے، ان کے روبرو ان سے بھی چند جملے کہلوا دیں گے اللہ تعالیٰ، تاکہ انہیں رسوائی کا عذاب ہوتا چلے۔ تو قال الذین اوتوا العلم، علم دین، حقیقت علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ لوگ کہیں گے ان الخزی اليوم، آج کی رسوائی ہے، یہ آج رسوائی کا دن ہے تمہارے لیے، وہ رسوائی تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوگی، وسوء الکافرین،
اور اس طرح کے نافرمانوں کے لیے بہت برے قسم کا عذاب ہوگا۔ اور آخرت میں جانے سے پہلے ایک منزل ہے، اس دنیا کی زندگی تمام کر کر موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ فرشتوں کی جماعت آتی ہے، اصل ذمہ دار ہے ملک الموت، اصل ذمہ دار ہے ملک الموت۔ ملک الموت کے ساتھ آوان مددگار کام انجام دہی کے لیے ہر ایک انسان کی روح کے نکالتے وقت پر اچھی خاصی ایک جماعت ہوتی ہے، اچھی خاصی جماعت ہوتی ہے۔ اس پہلو کو قرآن نے کئی جگہ کئی پہلوؤں سے ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر ہے جب یہ فرشتے اللہ کے حکم سے یہ جماعت ان ظالموں کے پاس، گناہ گاروں کے پاس یعنی توبہ نہیں کیے موت کے وقت تک، اور یہ وقت آ گیا ان کی روح کے ختم نکلنے کا، دنیا کی زندگی تمام ہونے کا، تو اس وقت انہیں آئیں گے، ان کی روح نکالیں گے، رہنے کا کرنے کا سوال اس میں، اور پھر انہیں حشر کے اندر اللہ کے حکم سے یہ فرشتے اپنی گرفت میں لیں گے۔ قالوا السلام ما كنا نعبد السوء، اس وقت ایک دم سے سب کے سبھی کہیں گے، کسی چیز کا انکار نہیں، صرف یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہم تو کبھی برے کام کیے ہی نہیں۔ ارشاد ہوگا اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اللہ کو پہچانا، اللہ کیسا پہچانا ہے؟ لفظ اللہ سے، یہ پیدا کرنے والا، آسمان رہنے والا، کم و بیش ہر قوم کا ہر فرد مانتا ہے، قرآن جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ اگر ان کے بارے میں یہ چیزیں ذکر کرو، پوچھو تو یہ بھی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللہ، اللہ ہی نے کیا۔ لفظ اللہ کو عربی میں کہو، انگریزی میں کہو، اردو میں کہو، تیلگو میں کہو، کسی بھی زبان میں کہو، اللہ کہیں گے ہی۔ اللہ کی شناخت اور پہچان وہ اسماء حسنہ سے، وہ اسماء حسنہ کے وہ اللہ کے کام ہیں۔ تو جب یہ کہیں گے تو اس کو کہیں گے تو اللہ ہم تو سب بہت خوب جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے تھے۔ وہ حساب و کتاب کی تفصیل قرآن میں دوسری جگہ، تفصیل یہاں تک ہے، ٹھیک ہے انکار کر دیا تم نے، اب تمہارے سامنے الیوم نختم علی افواہہم، اب تمہاری زبان بند کرتے ہیں، تمہاری ناک کہے گی، تمہاری آنکھ کہے گی، تمہاری چمڑی بیان کرے گی، تمہارے ہاتھ بیان کرے گی، تمہارے پاؤں بیان کریں گے۔ تم نے اپنے ارادے سے ان ہاتھوں کو، ان نظروں کو، اس دماغ کو، ان کانوں کو کہاں اور کیسے کیسے استعمال کیا غلط کام کے لیے۔ تو اس کا الٹا نیک کام کے اوپر بھی کرتے ہیں تو اطاعت کی، فرما برداری کی گواہی دی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے نماز فارغ ہونے کے بعد، اے رب میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، نماز کی ادائیگی کا۔ کیسے پڑھی میں نے نماز؟ میری ناک نے عبادت کی تیری، میری پیشانی نے کی، میرے ہاتھوں نے کیا، میرے گھٹنوں نے کیا، میرے پاؤں نے کیا، بدن کا ہر عضو تیری اتباع فرما برداری کے لیے، تیرے حکم تعمیل تکمیل کے لیے ساری چیزیں کی۔ تو گویا نماز میں ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے، اس لیے نماز کا ایک طریقہ ڈھالنا ہے۔ اس کے خیز میں بیٹھنے کے وقت بھی پیر کو کس طرح موڑنا، انگلیوں کو کس طرح موڑنا، سجدہ کرتے وقت بھی جس طرح من مانی ہاتھ یوں پھیلتا ہے ایسا نہیں، بغل سے ہٹا کر رکھنا ہاتھ کو، لیکن سیدھے قبلے کی رخ کی طرف انگلیاں سیدھی رہنا، کہ سمجھتے یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی سجدہ کر رہے ہیں۔
لہٰذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے کہ ان فرشتوں کو گرفت میں لینے کے بعد، اے فرشتوں فادخلوا ابواب جہنم، دوزخ کے دروازوں میں ان کو ڈھکیل دو، داخل کر دو، یہ مہر لگا دو، کہہ دو خالدین فیہا، اس میں آپ ہمیشہ رہیں۔ اب یہ غیب والی خبر بتاتے ہیں، فلبئس مثوى المتکبرین، لفظ بیسا لفظ ہے، لام الگ کلمہ ہے، با الگ کلمہ ہے، با مانے تو یعنی دن، خالی لام آپ کو تو یقیناً یقیناً، بیسا انتہائی برا مقام اور ٹھکانہ ہے، مسوا ٹھکانہ۔ ان چیزوں کو پرواہ نہ کر کر بتاؤ ہم کو سننا نہیں، سنیں ہم کو کرنا نہیں، اس کو بولتے تکبر۔ ہم کو ان کے کہنے پر ہم کو سدھرنا نہیں، یہ کہتے رہتے، یہ آتے رہتے، یہ باتیں ہوتی رہتی، ہم تو کچھ ہونا نہیں، ہم کو اس کے لیے وقت خراب کرنا نہیں، اس جیسا جتنے پہلو آتے ہیں اسے اور آگے تکبر کہتے ہیں، اردو میں بھی یہی ہے۔ اس کے تحت اپنے آپ کو اطاعت و فرمانبرداری میں کر کے ہم تابع کر لینا نہیں، ہم کسی کے مانتے نہیں، ہم جو ہیں بڑے اچھے ہیں، جیسا کر رہے اسی کے پر مگن ہیں، ارے اس کا برا انجام ہے کہتے چلو، ہم تو زندگی میں اسی کی بدولت اچھے سے اچھے انجام دنیا کے اعتبار سے ترقی کرتے ہوئے، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، اپنی فوقیت جتاتے ہوئے، غلط سلط طریقوں کے ذریعے سے مال بٹورتے ہوئے، جاگیر و جائیداد بناتے ہوئے اتنے اچھے انداز میں ترقی کر رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے، یہ سب کہہ کر خنات، حق پرستی، دیانت، یہ ساری کی ساری چیزیں کہنے کی کرنے کی نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام متکبرین میں ظالمین بھی وہی ہے، فاسق بھی وہی ہے، کافر بھی وہی ہے، مشرک بھی وہی ہے، گناہگار بھی وہی ہے، ان سارے مفہوموں کو سن کر بھی پرواہ نہ کرنا، ان کا انجام بہت بہت برا۔ جب یہ پہلو ذکر کر دیے، یہ قرآن کا پورے شروع سے آخر تک انداز ہے، اطاعت و فرمانبرداری، آخرت کی زندگی کو ملحوظ رکھ کر، خوف خدا بندی کو ملحوظ رکھ کر، اس کو پانے کے لیے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھنے کے لیے، یہ پرواہ نہ کرنے والوں کا ہے، یہ پرواہ کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ تو نیک بندوں کے ساتھ اللہ کا کلام آیا تو بس سروشش اس پیام کو کیسا دل کی پوری عاجزی ان کے ساری کے ساتھ کان لگا کر پورے دھیان کے ساتھ سن کر اپنی زندگی کا جائزہ لے کر سدھار پیدا کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عملی زندگی کے اندر اپنی طاقت کے مطابق جدوجہد کرتے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کر ان کے لیے کیا کیا انجام دیں گا، کیا کیا عطا فرمائے گا، اس کی تفصیل اگلی ہے۔